ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسرور قلوبنا وراحة صدورنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من 1000 شهر آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے، مٹا دیں اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کے بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم آج کی یہ بابرکت مقدس عظیم الشان سالانہ شب قدر کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ احسان ہے، اس خالق ارض و سما نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اسی ماہ رمضان کی برکتیں لوٹتے ہوئے آج اس ماہ مبارک کی 27ویں شب قدر اپنے رب کی عبادت میں گزارنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس بابرکت رات کو اپنی عبادت میں گزار کر اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا ہمیں نصیب فرمائے۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں جو شب قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ شب قدر وہ عظیم رات ہے کہ جس کو خود امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی رب کی عبادت میں گزارتے تھے۔ شب قدر صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ 1400 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر سال 1400 سالہ تاریخ میں مسلمان اس مبارک رات کو اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار کر اس رب کی کریم رحمتیں، اس کی نوازشات اور اس کے فضل و کرم کی بارشیں حاصل کرتے۔ لہٰذا ہمارے تمام مسلمانوں کا یہ معمول رہا کہ شب قدر اللہ کی عبادت میں گزاریں، تاکہ اللہ کریم اس بابرکت رات کے صدقے اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے، امت سے پیار کرتے ہوئے، امت پر کرم نوازی فرماتے ہوئے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ کریم نے حضور کے صدقے حضور کی امت پر یہ احسان کیا کہ انہیں شب قدر جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ آئیے اس مدینے والے آقا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اسے 10 نیکیاں بھی عطا کرتا ہے، اور اس کے 10 درجے بھی بلند فرماتا ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث پاک کی حکمت یہ لکھی، فرمایا کہ بندہ درود ایک بار پڑھتا ہے اور اللہ انعام اسے 3 دیتا ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اس کو نیکیاں بھی مل رہی ہیں، اس کے درجے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ فرمایا اس میں کئی راز ہیں، ایک راز یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کے بھی 3 دور ہیں۔ ایک انسان کا ماضی ہوتا ہے، ایک انسان کا حال ہے، اور ایک انسان کا آنے والا مستقبل ہے۔ مثال کے طور پر کل بدھ کا دن ہمارا ماضی تھا، آج جمعرات کا دن ہمارا حال ہے، اور کل آنے والا جمعہ کا دن یہ ہمارا مستقبل ہے۔ ہر بندہ جب دنیا میں آتا ہے، بالغ ہوتا ہے، عقل و شعور اسے آتا ہے، تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا ماضی بھی اچھا ہو جائے، میرا حال یہ بھی اچھا ہو جائے، اور میرا مستقبل یہ بھی سنور جائے۔ ہر بندہ اگر ماضی پہ گناہوں میں گزارا تو گناہوں پر اسے ندامت ہوتی ہے،
افسوس ہوتا ہے، حال کو اچھا گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور مستقبل کو بھی اچھا گزارنے کی تمنا کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب امتی ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ماضی کو بھی سنوارتا ہے، اس کے حال کو بھی سنوارتا ہے، اس کے مستقبل کو بھی سنوارتا ہے۔ کس طرح؟ فرمایا جب تو میرے محبوب پر ایک بار درود پاک پڑھے گا تو میں تیرے ماضی کو اس طرح سنواروں گا کہ تیری ماضی کی سابقہ گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب تو میرے محبوب پر ایک بار درود پاک پڑھے گا تو اللہ فرماتا ہے میں تیرے حال کو بھی سنواروں گا اس طرح کہ میں تجھے 10 نیکیاں بھی عطا کروں گا۔ جب تو میرے محبوب پر درود و سلام پڑھے گا تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تیرے مستقبل کو بھی سنواروں گا اس طرح کہ میں تیرے مستقبل میں تیرے 10 درجوں کو بلند فرما دوں گا۔ علماء نے لکھا کہ اگرچہ یہاں پر 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، کب؟ جب ایک مرتبہ پڑھے۔ اگر امتی اپنی عادت بنا لے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاتے آتے جاتے جب بھی موقع ملے اپنے کریم آقا پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لے تو اس پورے درود و سلام کا خلاصہ نچوڑ یہ نکلے گا کہ اللہ بندے کے ماضی کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اللہ اس کے حال کو سنوارتے ہوئے اسے بے شمار نیکیاں بھی عطا کرے گا، اور اللہ کریم اس کا آنے والا مستقبل سنوارتے ہوئے اسے بے شمار انعامات سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ آئیے اس کریم آقا پر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شب قدر کا بابرکت اجتماع جاری و ساری ہے۔ یہ وہ رات عظیم رات ہے کہ اس میں جو مسلمان شب بیداری کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ کریم اسے وہ انعامات، وہ نوازشات، وہ اس پر کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ رات ہے جس میں انسان ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سابقہ انبیاء کی امتوں کی ہزاروں سالہ عبادتوں سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ اس میں انسان اگر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اللہ کریم اسے 2 رکعت ادا کرنے پر سابقہ انبیاء کی امتوں کے کئی 100 سالہ عبادت سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جب مسلمان اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے تو اللہ کریم اس کی بخشش بھی فرماتا ہے، اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اس کے درجوں کو بھی بلند کرتا ہے، اور حقیقی معنوں میں رمضان کی برکتیں اپنے اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا وہ مسلمان یقیناً خوش نصیب ہے کہ جو شب قدر کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ 2 بجے انشاءاللہ ہم صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے چند باتیں شب قدر کے حوالے سے اور چند باتیں قرآن پاک کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ، عقائد و اعمال کی اصلاح ہوگی، ایمان تازہ ہوگا، آج کی رات اللہ کی عبادت میں گزارنے کا لطف و سرور حاصل ہوگا، اور آج کی رات کا جو پیغام قرآن پاک کی محبت ہے یہ انشاءاللہ ہم لے کر اٹھیں گے۔ شب قدر وہ عظیم رات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی شب قدر کو اللہ کی عبادت میں گزارے، یعنی رات کو قیام کرے اور دن کا روزہ رکھے، تو اللہ کریم اسے 83 سال 4 ماہ سے بھی بڑھ کر عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک بندہ 83 سال کی عمر پائے اور 83 سال وہ اللہ کی عبادت میں گزارے، کس طرح کہ رات کو قیام کرے، دن میں روزہ رکھے۔ 83 سال، اب تو 1 مہینہ بھی رکھتے ہوئے ہمیں بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے، 30 دن روزے بھی مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ 83 سال روزے بھی رکھے، 83 سال رب کی عبادت کرے، رات کو جاگے قرآن پڑھے، تو جو اجر و ثواب اللہ اسے دے گا اس سے بڑھ کر اللہ اپنے اس بندے کو
اجر و ثواب عطا کرتا ہے جو شب قدر رب کی عبادت میں گزارتا ہے۔ لہٰذا کہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے شب قدر جیسی عظیم رات ہمیں عطا کی۔ یہ یاد کیجئے شب قدر ہم سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی امت کو شب قدر اللہ نے نہیں دی، یہ رات صرف ہمیں دی گئی۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ وہ رات جو کسی کو بھی نہیں ملی وہ ہمیں دی۔ کیوں دی؟ تاکہ اس میں آ کر بندہ رب کی عبادت کرے۔ اور 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عمر کا ثواب اللہ اسے دے رہا ہے۔ اب بتائیں وہ کتنا بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا جو شب قدر کو پانے کے باوجود بھی بازار میں ہے، یا فلمیں دیکھ رہا ہے، آج رات بھی ڈرامے دیکھ رہا ہے، آج رات بھی گانے سن رہا ہے، آج رات بھی موبائل پہ لگا ہوا ہے، آج رات بھی رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ پھر اس سے بڑا بدبخت، بد نصیب اور محروم کون ہوگا؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا بھی، فرمایا بدبخت ہے، محروم ہے وہ جس نے شب قدر کو پایا اور رب کی عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ جس کو حضور بدبخت کہیں، محروم کہیں، مردود کہیں، تو اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ کہ شب قدر کو بھی اگر رب کی عبادت میں نہیں گزار رہا تو پھر کب عبادت کرے گا؟ پھر اس کے انسان ہونے کا کیا فائدہ ملا اسے؟ اللہ نے اسے انسان بنایا تاکہ تو رب کی عبادت کر۔ اب رب کی عبادت پورا سال تو توفیق نہیں، شب قدر میں تو کر۔ شب قدر میں بھی اگر نہیں کر رہا تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے شب قدر میں بھی اپنے در پر آنے کی اجازت نہیں دی۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ اللہ بندے کو اپنے رحمت سے دور کر دے، اپنے گھر اس کو آنے کی توفیق ہی نہ دے۔ لہٰذا دعا میں علماء نے یہ بھی لکھا، دعا جب مسلمان کرے تو اس سے نیک اعمال کرنے کی توفیق یہ بھی رب سے مانگے گا تو اللہ توفیق دے گا۔ اللہ توفیق دے گا پھر بندہ اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے گا۔ شب قدر کتنی عظیم رات ہے، اور اس رات میں عبادت کرنے والے کو اللہ کریم کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر عزیزی میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور آپ انہیں سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امت میں جو اولیاء گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، عبادت گزار گزرے ہیں، ان کے واقعات، ان کے حالات سنا رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا، عقیدہ ملا کہ ہمارے آقا وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے جو کچھ پہلے ہو چکا اس کا علم بھی دیا، جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم عطا کیا، اور جو قیامت تک ہوگا اس کا بھی علم عطا فرمایا۔ ظاہر ہے اپنی ولادت سے پہلے کی خبریں وہی دے سکتا ہے جس کو پہلے کی معلومات حاصل ہو۔ ان اولیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ولی کا تذکرہ کیا۔ فرمایا بنی اسرائیل میں ایک ولی تھے جن کا نام سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 1000 سال کی عمر عطا کی۔ 1000 سال کیسے گزارے؟ اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں بھی لکھا۔ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو رب کی عبادت کرتے ہیں۔ انسان کی بات ہو رہی ہے، دن میں روزہ، رات کو رب کی عبادت۔ پھر دن میں جہاد بھی کرتے۔ جب بھی مسلمانوں کا لشکر تیار ہوتا تو آپ سب سے پہلے اپنی تیاری مکمل کر کے ان کے آگے کمانڈر بن کر اس مسلمانوں کے جہاد میں شریک ہوتے، روزے کی حالت میں کفار سے لڑتے۔ اور اللہ کریم نے انہیں یہ کمال دیا تھا کہ جس جنگ میں آپ چلے جاتے اس جنگ میں اللہ مسلمانوں کو فتح کی دولت سے مالا مال فرماتا۔ کفار کو شکست ہو جاتی۔ اب کفار سے ہی رہا نہ گیا، کہا یار یہ انسان کیسا ہے کہ یہ جس جہاں جاتا ہے وہیں فتح، اور اتنا کوئی ہیکل نوجوان نہیں ہے، 1000 سالہ عمر، اور دن میں روزہ بھی رکھا ہوا، روزے میں لڑ بھی رہا ہے۔
جہاد بھی کر رہا ہے، کافروں کو واصل جہنم بھی کر رہا ہے، اور اس کی گفتگو، اس کا انداز، اس کا کردار ایسا تھا کہ جس جنگ میں یہ ہوتے ہیں تو مسلمانوں کا ایمان تازہ ہو جاتا، وہ اور ان کے اندر جوش ایمانی آتا، اور مسلمان بڑی طاقت اور جوش ایمانی اور جذبے کے ساتھ کفار پہ حملہ کرتے اور اللہ کریم انہیں فتح دے دیتا۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، کہا کہ جنگ اگر ہم جیتنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ہرانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے پہلے ان کو ختم کرو، یہ اگر چلے جائیں گے تو پھر باقیوں کو ہرانا یہ آسان ہوگا، کیونکہ لیڈر کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ جس بکریوں کا ریوڑ ہو اور مالک نہ ہو تو پھر ان بکریوں کو کوئی بچا نہیں سکتا، پھر کوئی بھی جانور آ کے ان کو کھا سکتا ہے، اور جس ریوڑ کا مالک ہو، دیکھ بھال کرنے والا ہو، سنبھالنے والا ہو، تو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پھر جنگل کے درندے بھی اس سے ڈرتے ہیں کہ نہیں، یہ سائیں والا ہے، اس کا مالک ہے، یہ لوارث نہیں ہے۔ تو کہا لیڈر کو مارو، یہ اگر شہید ہو گئے تو پھر طے ہے کہ ہم ان کو ہرائیں گے اور ہمیں فتح ملے گی۔ سوچو بچار کیا کہ اب شہید کیسے کیا جائے، تو طے یہ پایا کہ مال دولت کی لالچ دے دی جائے، اور یہی طریقہ کفار کا ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ آج بھی کافر اگر کسی مسلمان کو خریدتا ہے تو مال دے کر، لڑکی دے کر، بنگلہ دے کر، گاڑیاں دے کر اس کا ایمان خرید دیتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا بھولا بھالا مسلمان ان دنیاوی لالچوں میں آ کر اپنا ایمان برباد کر دیتا ہے۔ ہزاروں مثالیں اس کی آج بھی ہیں، ہو رہا ہے۔ یہی سازش وہاں بھی تھی، ان کی بیوی کو بلایا، بیوی کو لالچ دی، اس کو سونے، ہیرے، جواہرات، چاندیاں، سونے کے انبار دکھائے، کہا یہ سب دے دیں گے، بس تو ہمارا ایک کام کر۔ کیا؟ جب تمہارا شوہر رات کو سو جائے تو ان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر ہمارے حوالے کر دو، جو مانگو گی وہ دیں گے، اتنا دیں گے کہ تمہاری 7 پشتیں یہ مال کھاتی رہیں تب بھی ختم نہ ہو۔ اور مال کی لالچ ایک ایسی ہے کہ انسان بہک جاتا ہے، اور جس کو اللہ بچائے وہ بچ پاتا ہے، ورنہ اکثر یہی مال کی ہوس میں بہک جاتا ہے۔ مال کے بدلے جب بندہ ایمان بیچ دیتا ہے تو ایمان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا۔ یہاں تو شوہر کی بات ہو رہی ہے۔ المختصر بیوی لالچ میں آ گئی، کہا ٹھیک ہے منظور ہے، انہوں نے ان کو مال و دولت دیا۔ سیدنا شمون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاد میں تشریف لے گئے، روزہ بھی تھا، لڑتے رہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، شام کو گھر واپس لوٹے، تھکاوٹ تھی تو آپ سو گئے۔ جب سوئے تو تھکاوٹ میں نیند زیادہ گہری آتی ہے، تو بیوی نے لوہے کی زنجیریں اٹھائی اور آپ کو، آپ کے ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے، پورے جسم کو جکڑ دیا۔ جب صبح بیدار ہوئے تو دیکھا کہ آپ جکڑے ہوئے ہیں، تو اپنی زوجہ کو آواز دی، وہ آئی، پوچھا مجھے کس نے باندھا؟ کہا میں نے۔ کہا کیوں باندھا؟ کہا کہ میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے۔ تو آپ نے اللہ کا نام لیا اور ہاتھوں کو حرکت دی تو ہاتھوں کی ساری زنجیریں ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئیں، پاؤں کو تھوڑی سی حرکت دی تو پاؤں کی زنجیریں ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ تو آپ نے فرمایا یہ میری طاقت ہے۔ کہا یہ آپ نے کیسے کر لیا؟ کہا رب نے کرا دیا، میں نے کر لیا، اس نے طاقت دی ہے، میں نے کر لی۔ اگلا دن آیا، آپ جب دوبارہ سوئے، زوجہ نے دوبارہ باندھا، لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ آپ اٹھے، پھر آپ بندھے ہوئے تھے، پھر آپ نے تھوڑی سی حرکت دی تو ساری زنجیریں ٹوٹ کر زمین پہ گر پڑی، پاؤں پہ حرکت دی تو وہ بھی گر پڑی۔ زوجہ کو بلا کر پوچھا کیوں باندھا؟ کہا طاقت۔ کہا کل تو دیکھا تھا طاقت، کہا آج میں نے اس سے سخت باندھا ہے، کل ڈھیلا باندھا تھا، کل آپ نے چھڑا لیا، آج میں نے سخت باندھا ہے، دیکھتی ہوں کہ آپ چھڑا سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے چھڑا لیا، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں نے اس سے آزاد ہو گیا۔ تیسرا دن آیا، جب رات سوئے، مال کی لالچ تھی، اب سامنے دولت کے انبار، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے انبار نظر آ رہے ہوں تو پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ میرا شوہر عالم ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب ہے، میں اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، اور اتنے کمال والی ہستی، ہزاروں سال عمر،
اور دن میں روزہ، رات کو قیام، اور پھر روزی کی حالت میں جہاد، اور ان کی وجہ سے اللہ فتح دے رہا ہے۔ اتنے بڑے انعامات کے باوجود بھی مال کے لالچ نے اندھا کر دیا، تو اس تیسرے دن دوبارہ باندھا۔ آپ صبح اٹھے، پھر جکڑے ہوئے تھے، پھر اللہ کا نام لیا، حرکت دی، تو ہاتھ پاؤں کی زنجیریں ٹوٹ کر زمین میں بکھر گئی۔ زوجہ کو بلا کر کہا کیوں باندھا تھا؟ کہا آزمانا چاہ رہی تھی۔ کہا پہلے بھی تو آزمایا، کہا آج اس سے بھی زیادہ سخت باندھا ہے۔ اب آپ نے اپنا راز اپنی زوجہ پر ظاہر کیا، کہا کہ تم مجھے دنیا کی طاقتور مضبوط چیز سے بھی باندھو، تم باندھ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ کمال دیا ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ قوت دی ہے کہ کوئی چیز مجھے کنٹرول نہیں کر سکتی۔ میں تھوڑی سی حرکت کروں گا تو اللہ کریم اس کو مجھ سے دور فرما کر مجھے آزاد فرما دے گا، سوائے میرے بالوں کے۔ آپ کے سر کے 8 بال لمبے تھے، کہ ان کی لمبائی سر سے لے کر پاؤں تک تھی۔ ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ جو لوگ سر کے بال اتنا رکھتے ہیں کہ کندھے تک آ کر بھی آگے چھو جائیں، عورتوں کی طرح لٹ بن جائے، یہ ناجائز گناہ اور حرام ہے، چاہے وہ پیر ہو، چاہے مرید ہو، چاہے کوئی بھی ہو، شریعت سب کے لیے۔ کان کی لو تک، آدھے کان تک سنت ہے، یا پورے کان تک، یا اتنے بال بڑھ جائیں کہ کندھے تک چھو جائیں، بس یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک رکھے۔ یا اس سے بھی نہیں رکھ سکتے، یہ زلفیں ہیں، نہیں رکھ سکتے، پھر بال چھوٹے ہیں، اتنے بڑھا لے کہ کندھے سے بھی نیچے آ جائیں، یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس شریعت میں جائز تھے، یہ نہیں کہ وہ بھی ناجائز کام کر رہے تھے، ولی تھے وہ، تو اس شریعت میں جائز تھے۔ 8 بالوں کی لمبائی زمین تک تھی، تو آپ نے فرمایا سوائے میرے ان بالوں کے، یعنی اگر کوئی 8 بالوں سے مجھے کوئی باندھ دے تو پھر میں آزاد نہیں ہو پاؤں گا۔ اب آپ سوچیں، لوہے کی طاقتور زنجیروں سے انسان بندھا ہوا ہے، اور بالوں سے انسان کو باندھو، وہ بھی 8 بال، بال ہوتا کتنا ہے؟ تو عقل کہے گی کہ بال سے بندے کو باندھو گے تو وہ تو آرام سے چھڑا لے گا، بال مضبوط تھوڑی ہوتا ہے۔ ہاں، لوہے سے اپنے آپ کو آزاد کرنا یہ مشکل کام ہے، مگر رب ہے، وہ جیسا چاہے کرے۔ لوہے کی سے زنجیروں سے جکڑو تو حرکت دے کر چھڑا لیں، اور 8 بالوں سے باندھ دو تو آزاد نہیں ہو سکے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ زوجہ نے مال کی لالچ تھی، اندھی ہو گئی تھی، اگلے دن جب رات کو سوئے، وہی 8 بال کھولے اور انہی 8 بالوں سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا۔ صبح جب اٹھے بالوں سے بندھا ہوا اپنے آپ کو پایا، اب حرکت دی تو آزاد نہیں ہو رہے، پاؤں میں حرکت دی تو بھی آزاد نہیں ہو رہے۔ سمجھ گئے کہ بیوی بے وفا ہے، وہ پہلے بھی یہی کرنا چاہ رہی تھی، مگر میں نے غلطی کی، اپنا راز اس پر ظاہر کر دیا۔ اب اس نے کفار کو بلایا اور آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ کفار آپ کو لے کر گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا کہ انہوں نے ایک چھت نما جگہ تھی، وہاں پر آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اور شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ کھلے میدان میں انہوں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ آپ کو پہلے مارا، خون میں لت پت کیا ہے، کیونکہ ان کی کوشش تھی کہ یہ لیڈر ہیں، ان کو ختم کرو، ورنہ جنگ میں فتح نہیں ہو سکتی۔ پھر جب خون میں لت پت ہو گئے تو آپ کا ناک کاٹا، کان کاٹے، زبان کاٹی، ہونٹ کاٹے، اب ہاتھ اور پاؤں کاٹنے لگے، یوں تڑپا تڑپا کر آپ کو مارنے لگے۔ تو آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ امام غزالی نے لکھا دعا مانگی، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں بس آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا کہ جس حال میں تو رکھے بس تیرا شکر ہے، تو نے یوں آزمایا تو مرضی کا مالک، تو شان کا مالک، اور اس طرح تکلیف دے کر تو اگر آزما رہا ہے تو یہ بھی تیری شان کے لائق ہے، تو جیسا چاہے اپنے بندے کے ساتھ سلوک کر، تیرا انصاف ہی انصاف ہے۔ ہاں، وہ تکلیف دے کر بھی آزماتا ہے، نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے، بندے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں ہے، کیا تکلیف میں صبر شکر کرتا ہے یا ناشکری اور بے صبری کرتا ہے، اور نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ نعمت دینے پر بھی میرا شکر کرتا ہے
یا اس میں بھی مغرور اور متکبر ہو کر مجھے بھول جاتا ہے؟ تو آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے. اور امام غزالی کہتے ہیں دعا مانگی، جب وہ زبان کاٹنے لگے، ہونٹ کاٹے تو زبان کی باری تھی، اب دعا مانگی، اے اللہ مجھے ان کے شر سے بچا اور مجھے اتنی طاقت دے کہ میں ان 8 بالوں سے آزاد ہو سکوں. میں جانتا ہوں میں آزاد نہیں ہو سکتا، مگر تو چاہے تو اس سے بھی مجھے آزاد کر سکتا ہے. جب 8 بالوں سے مجھے باندھ سکتا ہے تو آزاد بھی تو کرے گا. اے اللہ مجھے طاقت دے، میں اس سے آزاد ہو جاؤں. اب آپ نے جب یہ دعا مانگی تو آپ کی دعا قبول ہوئی. آپ نے تھوڑی سی حرکت کی تو وہی 8 بال ٹوٹ کر گر پڑے. پاؤں میں تھوڑی سی حرکت دی تو پاؤں کے وہ بال گر کر ٹوٹ پڑے اور آپ آزاد ہو گئے. اب لیٹے لیٹے زخموں سے چور چور تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ ان پر اب اپنا عذاب نازل فرما، مجھے ان سے نجات عطا کر. اور تفسیر عزیزی میں لکھا جب ان کے ناک کان یہ چیزیں کاٹ رہے تھے اور آسمان کو دیکھ کر مسکرائے. یہ ہوتا ہے ولی کا تعلق ہوتا ہے رب سے. جب آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا غضب جوش پر آیا اور اللہ نے زمین سے کہا زمین پھٹ جا. زمین پھٹی اور سارے کے سارے کفار زندہ زمین میں دھس گئے. اور امام غزالی نے لکھا کہ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ اس چھت کو ان ظالموں پر گرا دے تاکہ یہی پر تباہ و برباد ہو جائیں اور مجھے ان سے نجات عطا فرما. ابھی یہ زبان سے یہ دعا آپ نے نکالی تھی، اللہ نے آپ کی دعا فوراً قبول کی. وہ چھت گری اور سارے کے سارے کافر اس کے نیچے دب کر تباہ و برباد ہو گئے. اور امام تفسیر عزیزی میں عبدالعزیز علی رحمٰن نے لکھا وہ بیوی جو دیکھ رہی تھی یہ سارا منظر، مال کی ہوس نے اندھا کر دیا تھا اسے. اب وہ سمجھتی تھی کہ شوہر کو دیکھ کر ان کو دشمنوں کے حوالے کر کے میں مال حاصل کر کے زندگی گزاروں گی. فرمایا نہیں، ابھی وہ یہ منظر دیکھ کر کانپ رہی تھی. آسمان سے بجلی گری اور اس پر وہ بھی جل کر تباہ و برباد ہو گئی. وہ بھی مری، سارے کفار بھی مرے. اور اللہ کریم سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دوبارہ سے ایک بہترین زندگی عطا فرمائی اور آپ اس طرح دشمن کے چنگل سے دوبارہ محفوظ ہو گئے. پھر اپنی بقیہ زندگی رب کی عبادت میں گزاری. اب یہ روایت جس کا میں نے مفہوم اور خلاصہ عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا. جب آپ علیہ السلام بیان کر رہے تھے تو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں صحابہ رونے لگے. بعض صحابہ غم زدہ ہو گئے، صحابہ کی آنکھیں جھکی ہوئی، سر جھکا ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو بنی اسرائیل کے اولیاء، ان کے علماء ہم سے عبادت میں بڑھ گئے. ہماری عمریں جوانی میں، بڑھاپے میں زیادہ 60-70 سال، پھر انتقال 100 سال کی عمر میں ویسے ہی کم پہنچتے ہیں. ہماری عمر 60-70 سال ہے اور ان میں بھی اکثر وقت ہمارا سونے میں، تجارت میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں، لینے دینے میں، شادی بیاہ میں، کاروبار میں، ذریعہ معاش میں، دنیاوی معاملات میں گزر جاتا ہے. 5 وقت کی خالی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی کتنا؟ 1 گھنٹہ. باقی کھانے پینے میں، دنیاوی کام میں، سونے میں، اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے. ہم تو اتنا 24 گھنٹے رب کی عبادت کر ہی نہیں پاتے. ہماری عمر بھی چھوٹی، وقت بھی ہمارے پاس کم، اکثر وقت ہماری دنیا داری میں گزرتا ہے اور تھوڑا وقت جو ملتا ہے وہ ہم رب کی عبادت کر پاتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے عبادت میں بڑھ گئے. ان کی عمر ہم سے زیادہ، ان کے روزے ہم سے زیادہ، ان کے صدقہ خیرات ہم سے زیادہ، ان کی رات کے قیام اللیل، رات کی نمازیں، نوافل ہم سے زیادہ، رب کی عبادت ہم سے زیادہ کر رکھے گئے. جب صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ حال دیکھا، صحابہ کے غم زدہ چہرے دیکھے، صحابہ کا رونا دیکھا تو قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم زدہ ہو گئے. ہاں امتی اگر غمگین ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، نبی بھی غمزدہ ہو جاتا ہے. امتی کو کاٹا بھی چبھتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے آقا اپنی امت سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں. اب حضور نے صحابہ کو غمگین دیکھا تو آپ بھی غمگین ہو گئے اور جب آپ غمگین ہو گئے تو اللہ کی رحمت سے گوارا نہ ہوا. اللہ نے فوراً جبریل امین علیہ السلام کو بلایا، فرمایا جبریل جاؤ زمین پر
اب سورہ قدر لے کر چلے جاؤ، میرے محبوب کو سلام پیش کرو، سورہ قدر سناؤ اور انہیں کہو یا رسول اللہ اب قیامت تک آنے والی امت میں اعلان کر دیجئے آپ کی امت کو میں نے اس سال میں ایک رات ایسی عطا کی ہے جس کا نام شب قدر ہے، اگر آپ کا امتی اس شب قدر میں آ کر میری عبادت کرے گا، دن میں روزہ رکھے گا، تو عرض کی اشارت فرمایا پیارے مصطفیٰ میں آپ کے اس امتی کو سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہزاروں سالہ عبادت سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ ہاں انہوں نے ہزاروں سالہ نمازیں پڑھی، نوافل پڑھے، انہوں نے جو بھی ان کی کتاب تھی اس کی تلاوت کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ ان کا سارے کا ثواب اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور آپ کا امتی اگر شب قدر میں آ کر میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس 2 رکعت نماز پڑھنے پر میں ان کی ہزاروں سالہ عبادت سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت سنی، سرکار مسکرائے، صحابہ مسکرائے، اور میرے آقا علیہ السلام نے سورہ قدر صحابہ کے سامنے بیان کی۔ فرمایا صحابہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ پھر اس کی قدر رب نے خود بیان کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، بہتر ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، شب قدر وہ عظیم رات ہے کہ اس رات جبریل امین علیہ السلام خود بھی اور آپ کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی فوجیں آپ لے کر زمین پر آتے ہیں، اور جو مسلمان شب قدر رب کی عبادت میں گزار رکھے ہوتے ہیں آپ آ کر ان مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں چھپا لیتے ہیں، ان پر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ مسلمان جب دعا مانگتے ہیں یہ فرشتے آمین کہتے ہیں، یہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب تک کہ فجر طلوع نہیں ہوتی ساری رات وہ معصوم فرشتے ان کا استقبال کرتے رہتے ہیں، ان کو گھیرے رہتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ سورت اپنے صحابہ کو سنا کر قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دیا، اے میری امت جب تمہاری زندگی میں شب قدر آئے اسے غفلت میں مت گزاریے گا، اس کو رب کی عبادت میں گزاریے گا۔ جب تم اس کو اللہ کی عبادت میں گزارو گے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، تمہارے حال کو سنوارتے ہوئے تمہارے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرے گا، تمہارے مستقبل کو سنوارتے ہوئے اللہ کریم تمہارے درجوں کو بلند فرمائے گا، اور شب قدر میں عبادت کر کے تم ہزاروں سالہ نفل عبادت سے بڑھ کر اجر و ثواب حاصل کر سکو گے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی شب قدر میں پھر بھی عبادت نہ کرے، پھر بھی وہ سویا رہے، چلو ٹھیک ہے سونا جائز ہے، ٹھیک ہے اگر گناہ نہیں کر رہا سو رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اتنا اچھا موقع گوا کر سونا کیسا؟ کیا آج رات ہی نیند ضروری ہے؟ ساری زندگی سونے کے لیے پڑی ہوئی ہے، ایک رات تو عبادت کے لیے مانگی ہے، اب مسلمان وہ بھی اگر نہیں کر رہا تو پھر سوچے وہ کیسا ہے، وہ مسلمان ہے کیسا، اس کی رب سے محبت کیسی ہے، اس کی آقا سے محبت کیسی ہے۔ میرے آقا تو یہ فرما رہے ہیں میری امت کو اگر پتہ ہوتا ہے رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی سارا سال رمضان ہو۔ اسی رمضان میں شب قدر آئی، اس شب قدر میں عبادت کا حکم دیا گیا، مگر ہماری ایک تعداد ہے اس کے باوجود بھی وہ عبادت نہیں کرتی، اور اس رات کو بھی اہمیت نہ دیتے ہوئے غفلت میں گناہوں میں اللہ رسول کی نافرمانی میں گزار دیتی ہے۔ تو اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت کوئی نہیں ہے جو شب قدر کو پائے مگر رب کی عبادت نہ کرے، شب قدر کو پائے اور پھر بھی غفلت کی وجہ سے اس کو اللہ رسول کی نافرمانی میں گزار دے۔ لہٰذا وہ مسلمان یقیناً خوش نصیب ہیں جو شب قدر اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری بھی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اس بابرکت رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو عبادت میں گزار کر اس کا جو بھی اجر و ثواب جو رب جانتا ہے اس کے حبیب جانتے ہیں اللہ اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ شب قدر وہ عظیم رات ہے کہ جس میں قرآن اترا۔ یہ شب قدر کی فضیلت سنی نا
شب قدر کو یہ مقام کیوں ملا؟ صرف اس وجہ سے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ ایک روایت دل سے ایمان سے سنیے، انشاءاللہ دل میں ٹھنڈک پہنچے گی اور قرآن سے محبت کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ پاکیزہ لا ریب کتاب ہے کہ جو شب قدر میں اتری تو شب قدر کو بقیہ تمام راتوں کا سردار بنا دیا، افضل و اعلیٰ بنا دیا، قدر والی رات، عظمت والی رات بنا دیا۔ اتنی عظمت والی رات ہے جو اس میں عبادت کرے اللہ اسے بھی عزتوں سے نواز دیتا ہے، اسے بھی اللہ قدر والا بنا دیتا ہے۔ ہاں، وہ دنیا کی نظروں میں بھی قدر والا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے شب قدر کی قدر کی ہے۔ جو شب قدر کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اس رات کو احترام اور اہتمام کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی عزتوں سے نوازشات سے نوازتا ہے۔ شب قدر وہ عظیم رات ہے جس میں قرآن اترا۔ قرآن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے، جن میں سے ایک روایت ہم ایمان افروز سنتے ہیں اور قرآن کی محبت کو دل میں بسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کا ایک نام ہے مجید۔ ویسے قرآن کے کئی نام ہیں۔ قرآن کو قرآن پاک بھی کہتے ہیں، فرقان حمید بھی کہتے ہیں، قرآن کریم بھی کہتے ہیں، اور ایک نام ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید لے کر آؤ، قرآن مجید لینے جانا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، جو بھی نام استعمال کریں سب درست ہے۔ لیکن ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو قرآن مجید کیوں کہتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو آپ نے اس کی راز سے پردہ اٹھایا، فرمایا مجید کا معنی ہے بزرگی۔ لفظ مجید یہ مجدن سے بنا ہے، یہ لغت کا قاعدہ ہے، اور مجدن کا معنی ہے بزرگی، شرافت، بلندی، مرتبہ، اعلیٰ مقام۔ اللہ نے قرآن پاک کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے کہ جب مجد کا معنی، مجید کا معنی بزرگی، شرافت، بلندی، عزت، مرتبے والا، اعلیٰ، تو اب جو قرآن سے تعلق جوڑتا جائے گا اللہ تعالیٰ یہ برکت اسے بھی عطا کرے گا۔ مثال کے طور پر فرمایا قرآن پاک شب قدر میں اترا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے بیت المعمور سے قرآن کو لیا اور کہاں آئے؟ اس آسمان، اس دنیا والے آسمان کی طرف، اور سرکار پر قرآن کو نازل کیا اس رات میں تھوڑے سے حصے میں۔ چلے کہاں سے؟ بیت المعمور سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ قرآن مجید ہے، عزت والا قرآن، شرافت والا قرآن، بزرگی والا قرآن، تعظیم والا قرآن، سب سے افضل اور اعلیٰ قرآن۔ اب جو اس سے رشتہ جوڑے گا، اس سے تعلق جوڑے گا، یہ قرآن اس کو بھی عزت دے گا، اسے بھی افضل بنائے گا، اسے بھی اعلیٰ بنائے گا۔ فرمایا وہ اس طرح کہ جب جبریل امین علیہ السلام شب قدر میں قرآن کو لے کر اترے، کہاں؟ بیت المعمور سے، تو بیت المعمور کو اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی جتنے بھی جگہ ہیں ان سب سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ بیت المعمور کہاں ہے؟ ساتوں آسمان سے اوپر، وہ جگہ جہاں فرشتوں کا کعبہ ہے، اور بیت المعمور میں جہاں فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں اور ان کی امامت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کرتے ہیں۔ تو فرمایا جبریل امین علیہ السلام اس قرآن کو بیت المعمور سے لے کر چلے۔ اب جب یہ قرآن بیت المعمور سے آیا تو اس بیت المعمور جگہ کو اللہ نے کائنات کی ساری جگہوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ فرمایا دوسری خصوصیت یہ کہ یہی قرآن جب بیت المعمور سے چلا، یعنی آسمانی کتاب ہے، تو اللہ نے اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں اتاری، تورات، زبور، انجیل،
دیگر صحیفے وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، مگر قرآن کیونکہ قرآن مجید بنا گیا اللہ نے اس کو، اس وجہ سے اللہ نے اس آسمانی کتاب کو سابقہ تمام آسمانی کتابوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ فرمایا یہی قرآن ہے کہ جب جبریل امین علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جب کسی قرآن کو لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے تو کیونکہ جبریل کو قرآن سے نسبت ہو گئی تو اللہ کریم نے جبریل امین علیہ السلام کو سارے فرشتوں کا امام بنا دیا، سارے فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ فرمایا پھر یہی جبریل امین علیہ السلام قرآن کو لے کر جس ہوا سے گزر کر آئے اللہ نے اس ہوا کو کائنات کی ساری ہواؤں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ فرمایا کیونکہ یہ قرآن مجید ہے، جبریل امین علیہ السلام اس قرآن کو لے کر ساتوں آسمانوں کی جس فضا سے گزرتے گئے اللہ نے اس فضا کو اس قرآن کی وجہ سے کائنات کی تمام فضاؤں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ فرمایا ہاں کیونکہ یہ قرآن مجید ہے، اس کا تعلق جس سے جڑ جاتا ہے یہ قرآن اسے بھی عظمت والا شرافت والا بنا دیتا ہے۔ اب جبریل امین علیہ السلام اس قرآن کو رمضان کی 27ویں شب میں لے کر زمین پر آئے، کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اللہ نے اس رمضان کو بقیہ 11 مہینوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ فرمایا پھر یہی جبریل امین علیہ السلام اس قرآن کو شب قدر میں لے کر آئے تو شب قدر کا تعلق قرآن سے ہو گیا تو اللہ نے شب قدر کو سال کی تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ پھر فرمایا کیونکہ جبریل امین علیہ السلام اس قرآن کو لے کر پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور حضور کے سینے اقدس پر قرآن کو نازل کیا، علی قلبک المنزل، پیارے مصطفیٰ آپ کے پاکیزہ سینہ علم نشرح لک صدرک پر جا کر جبریل نے اس قرآن کو کیونکہ اتارا ہے تو اللہ نے اس سینے مصطفیٰ کو کائنات کے تمام سینوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا، جس کی دلیل سب سے بڑی اللہ نے سورہ علم نشرح میں بیان کی، علم نشرح لک صدرک، اے پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کھول دیا۔ فرمایا یہی وہ قرآن ہے کہ یہی قرآن جب جبریل علیہ السلام لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا اپنے گھر پر موجود تھے، جب آپ پر وحی اتری قرآن نازل ہوا تو اللہ نے جس گھر میں جہاں مصطفیٰ ٹھہرے ہوئے تھے قرآن اس گھر میں نازل ہوا تو اللہ کریم نے حضور کے گھرانے کو کائنات کے تمام گھرانوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ اور اس پر دلیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، فرمایا خیرکم انا خیرکم من اہلی و بیتی، فرمایا صحابہ میں تم سب سے گھر کے اعتبار سے بھی افضل و اعلیٰ ہوں، اہل بیت کے اعتبار سے بھی افضل و اعلیٰ ہوں۔ پھر یہی قرآن لے کر جبریل امین علیہ السلام پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضور کہاں تھے؟ مکہ میں تھے، تو اللہ کریم نے اس شہر مکہ کو قرآن سے نسبت ہو گئی تو اللہ کریم نے شہر مکہ کو بھی بقیہ تمام شہروں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا، اور اس کا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن میں بیان کیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، پیارے مصطفیٰ جس شہر میں آپ ٹھہرتے ہیں ہمیں اس شہر کی قسم ہے، آپ جہاں جہاں رہتے ہیں ہم آپ کے صدقے اس شہر کو بھی افضل و اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا کیونکہ مکہ کو پیارے مصطفیٰ سے تعلق تھا اور قرآن کی پہلی وحی مکے میں نازل ہوئی تو اللہ کریم نے شہر مکہ کو بھی بقیہ تمام شہروں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ فرمایا یہی وہ قرآن ہے کیونکہ یہ مجید ہے، یہ جس سے رشتہ جوڑتا ہے اللہ اس کو بھی عظمتیں دیتا ہے۔ جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کو بھی اللہ نے کائنات کے سارے زمانوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ فرمایا ہاں یہی وہ قرآن ہے کہ جب جبریل امین علیہ السلام لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آپ پر قرآن کو اتارا تو اللہ کریم نے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات کو، کیونکہ آپ پر قرآن اترا ہے تو اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کو کائنات کی تمام ذاتوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ مسلمان قرآن کی اہمیت کو سمجھ، یہ تو قرآن کا ایک نام ہے کہ قرآن کو مجید کیوں کہتے ہیں؟ مجید کا معنی بزرگی والا۔ اب وہاں سے لے کر زمین تک جہاں جہاں سے قرآن گزرا اللہ نے ہر جگہ کو افضل و اعلیٰ بنا دیا، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، دن ہو، رات ہو، گھر ہو یا مصطفیٰ کی ذات ہو، اللہ نے ہر چیز کو عزتوں سے نوازا۔ فرمایا مسلمان سوچ، اگر تو بھی قرآن سے محبت کرے گا، تو بھی قرآن کو پڑھے گا، قرآن سے پیار کرے گا، قرآن کو سینے سے لگائے گا، قرآن کی تعلیمات کو اپنے آپ پر نافذ کرے گا تو جس طرح
طرح اللہ نے ان ساری چیزوں کو عظمت والا بنایا، اسی طرح اللہ قرآن کے صدقے تجھے بھی عزتوں والا بنائے گا، تجھے بھی اللہ رفعتوں والا بنائے گا، تجھے بھی اللہ وہ مقام و مرتبہ عطا کرے گا کہ پھر تو زندگی میں جیے گا تو قرآن کی محبت میں، تو دنیا سے جائے گا تو قرآن کی محبت میں، اور یہی قرآن تیری قبر کو جنت کا باغ بنا کر قیامت کے دن اللہ سے بخشش کروا کر تجھے بھی جنت میں داخل کرے گا۔ اب ہم غور کریں، ہم قرآن سے کتنی محبت کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا قرآن سے اتنا تعلق ہے، اتنا کنیکشن ہے جس طرح قرآن سے کرنا چاہیے؟ اس پر میں تبصرہ کروں تو وقت اجازت نہیں دے رہا۔ ہر ایک اپنے آپ کا جائزہ لے لے، میں بھی اپنے آپ میں گریبان میں جھانک کر دیکھوں، آپ بھی دیکھیں ہم کتنا قرآن سے محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہماری محبت کا یہ حال ہے کہ آج جھوٹی قسم کھانے کے لیے مسلمان تیار ہوتا ہے، تھوڑے سے پیسے دے دو، مال کی لالچ دے دو، قرآن پہ قسم کھانے کے لیے تیار ہے، مسجد میں آ کر قرآن کو اٹھا کر قسم کھا لیتا ہے۔ اتنا بھی شرم و حیا ڈر خوف نہیں ہے کہ جھوٹی قسم کھا رہا ہوں قرآن کا وبال پڑے گا، کہیں زمین پھٹے میں غرق نہ ہو جاؤں، کہیں میں اندھا نہ ہو جاؤں، کبھی یہ ہاتھ جھوٹا رکھ رہا ہوں کہیں یہ لنجا نہ ہو جائے، مگر مسلمان اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ اللہ کی رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا۔ یہ تو رب کی رحمت ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے گناہ کی سزا فوراً نہیں دیتا، اللہ اسے فوراً نہیں پکڑتا، اسے مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ہو سکتا ہے پلٹ آئے، ہو سکتا ہے لوٹ آئے، ہو سکتا ہے سدھر جائے، ہو سکتا ہے میرا بندہ ہے نا، ہو سکتا ہے رب کی بارگاہ میں آئے، مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے صلح کرے، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ مہلت دیتا ہے، تو مہلت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمیں قرآن سے سچی محبت کرنی چاہیے۔ قرآن سب سے بڑھ کر انسان کا دوست ہے۔ آپ قرآن کو جیسا سمجھیں گے قرآن آپ کے ساتھ ویسا سلوک کرے گا۔ جی ہاں، آپ کو سب چھوڑ جائیں گے مگر قرآن نہیں چھوڑے گا۔ ماں کتنی محبت کرتی ہے مگر قرآن ماں سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ ماں قبر میں نہیں اترتی، قرآن اتر جاتا ہے۔ باپ قبر میں نہیں جاتا، قرآن اترتا ہے۔ دوست، عزیز و اقربا، رشتہ دار، یار، قبر میں کوئی بھی نہیں اترتا۔ ہمارا اترنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارا ہاتھ تو بس ڈالو، پھینکو، مٹی دو اور بھاگو۔ رات کو جنازہ ہو جائے تو ہمیں موت آ رہی ہوتی ہے قبرستان جانے میں، ہزاروں بہانے بنا کر ہم نہیں جاتے۔ کوئی جن کی نظر لگ جائے گی، کوئی چڑیل آ جائے گی، کوئی بھوت آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بیمار پڑ جاؤ گا، نہیں جاتے۔ کون جائے گا قبر میں؟ قرآن۔ دنیا کی زندگی ہماری کتنی؟ زیادہ زیادہ 60-70 سال، قبر کی زندگی کتنی؟ ہزاروں سال۔ تو دنیا کی زندگی تو جیسی تیسی گزر جائے گی، بھائی قبر کی زندگی کے لیے کیا کیا ہم نے؟ ہزاروں سال وہاں رہنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا سے بھی اچھی زندگی میں قبر میں گزارو، اس کا بہترین طریقہ قرآن سے محبت کریں۔ قرآن پڑھنا آتا ہے تو پڑھیں، پڑھنا نہیں آتا تو سنیں، سننا بھی نہیں، سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے نا تو روزانہ قرآن کو دیکھیں۔ بس دیکھنا یہ بھی عبادت، اس کے بھی واقعات ہیں، پڑھنا یہ بھی عبادت، چومنا یہ بھی عبادت، سینے سے لگانا یہ بھی عبادت، گھر میں رکھنا یہ بھی عبادت۔ شرط یہ ہے کہ روزانہ دیکھیں۔ ہم تو رکھتے ہیں تو پھر سال کے بعد جب گھر کی صفائی ہوگی تب دیکھیں گے، اور وہ بھی کہیں سے شہید ہو گیا ہوگا، پرانا ہو گیا ہوگا تو اٹھا کر پھر مقدس اوراق میں۔ یہ سلوک قرآن سے نہ کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، پھر دیکھیں اللہ بے برکتیاں، تنگ دستیاں، محتاجیاں، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں کیسے دور فرماتا ہے۔ قرآن گھر میں ہو تو کوئی بلا آ ہی نہیں سکتی۔ اگر بندہ لیلت یہ سورہ آیت الکرسی رات کو پڑھے، بلند آواز سے صحیح پڑھے، تو جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے نا، کتنی چھوٹی 4-5 لائنوں کی ہے ایک آیت، یہ بندہ صرف گھر میں پڑھے تو 40 دائیں بائیں آگے پیچھے اس گھر کے، ٹھیک، 40 گھر دائیں بائیں، 40 گھر آگے پیچھے، ان سب کو اللہ اس ایک بندے کی آیت الکرسی کی وجہ سے اس رات زمینی آسمانی آفات و بلیات سے بچا لیتا ہے۔ ایک سے پڑھے۔ اب ہر گھر میں ہو، اور جو بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں ان کو تجربہ ہوگا کہ پہلے لوگ اٹھتے تھے تو پہلے کام قرآن، دکان کھولی پہلے قرآن کی تلاوت، ریڈیو کے لگائی پہلے قرآن، ہر کام دن کی ابتدا مسلمان قرآن سے کرتا تھا، اور آج دن کی ابتدا گانے سے۔ رمضان میں بھی مسلمان یہی کر رہا ہے۔ بہرحال
اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ذلتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکالیف، یہ مصیبتیں یہ ختم ہو جائیں اور ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں، تو اس کا بہترین طریقہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے، قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑیے۔ قرآن وہ لا ریب عصمت والی کتاب ہے کہ اگر مسلمان اس سے اپنا تعلق مضبوطی سے جوڑ لے تو قرآن اسے کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ زمین پر ہو قرآن اس کی حفاظت کرتا ہے، مر کر قبر میں چلا جائے قرآن اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ وہاں سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں آئے گا، قرآن وہاں اس کی حفاظت کرے، جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا قرآن اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس بات کو اس حکایت سے سمجھیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے مکہ گیا، میں نے وہاں ایک نوجوان کو دیکھا کہ ہر جگہ ایک ہی دعا کر رہا ہے، کیا؟ یا اللہ مجھے قبر میں قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ حالانکہ وہاں ہر جگہ کی الگ الگ دعا ہے، کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے کہ آپ کعبے کو دیکھیں تو فلاں دعا مانگیں، آپ طواف کریں تو فلاں مانگیں، آپ زمزم پیئے تو فلاں دعا مانگیں، مینا میں جائیں تو یہ دعا کریں، مزدلفہ میں جائیں تو یہ دعا مانگیں، عرفات میں جائیں تو یہ دعا مانگیں، فلاں جگہ جائے شیطان کو کنکر ماریں یہ دعا مانگیں۔ ہر جگہ کی الگ الگ دعا ہے، اور نہ بھی آتی ہو، کچھ بھی نہ آتا ہو بندے کو، پڑھنا بھی نہ آتا ہو دعا، تو ہر جگہ جتنا کوشش کرے کہ اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے تاکہ ساری قبول ہو جائے، ہر چیز کی دعا مانگے۔ لیکن یہ نوجوان کیا کر رہا تھا؟ سب جگہ ایک ہی دعا۔ امام شافعی فرماتے ہیں طواف کر رہا ہے تو یہی دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے قبر میں قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ نماز پڑھی، نماز کے بعد بیٹھا، میں قریب گیا ملاقات کے لیے تو یہ دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے قبر میں قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ مینا میں گیا، مزدلفہ میں گیا، عرفات میں گیا، شیطان کو کنکریاں ماری، سارے رم کیے، صفا مروہ پہ دوڑا، ہر جگہ مطاف میں جہاں بھی بیٹھا ہے ایک ہی دعا، یا اللہ قبر میں قرآن کی توفیق دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے مجھے اس پر حیرت ہوئی، میں نے کہا چلو اس سے ملاقات کرتے، حال حوال کرتے۔ میں وہ آیا اور اس نے طواف کیا، طواف کے بعد مطاف میں 2 رکعت نماز پڑھی اور بیٹھ گیا، تو میں چپکے سے اس کے قریب جا کر بیٹھا اور میں نے جا کے سلام کیا۔ امام شافعی وقت کے امام ہیں، یعنی اپنے زمانے کے جو سمجھیں بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے عالم محدث، اور وہ عام انسان، عام نوجوان۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے مجھے دیکھا، سلام کا جواب دیا، اور میں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اتنے بڑے وقت کے امام کو بھی کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اٹھ کر چلا گیا۔ امام شافعی جمع فرماتے مجھے حیرت پہ، پہلے حیران تھا تو اب حیرانگی میں اور اضافہ ہو گیا کہ ہر جگہ ایک ہی دعا کر رہا ہے۔ امام زیادہ جانے گا یا عوام زیادہ جانے گی؟ ظاہر ایک بندہ عالم ہے، محدث ہے، مفسر قرآن ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بہت زیادہ جانتا ہے، لیکن دیکھیں عوام کا عمل دیکھیں، عام انسان تھا مگر کام ایک ایسا کر رہا تھا کہ اتنا بڑا محدث بھی تعجب میں پڑا، اور جب پوچھنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، آپ سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، مجھے تو بہت سارے کام کرنے ہیں۔ اٹھ کر چلا گیا، مگر میں نے اس کو پیچھا نہیں چھوڑا، میں بھی پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ حج مکمل ہو گیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب آخری طواف کیا تو میں نے بھی اس کے ساتھ میں نے بھی طواف کیا، اس نے بھی کیا۔ حج سے فارغ ہو گئے، حل کروایا، باہر آ گئے۔ ظہر کی نماز، فجر کی نماز میں نے اس کو حرم میں دیکھا، نماز پڑھی اس نے۔ اب میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کے بعد میں نے کچھ وظائف پڑھے، سوچا کہ ابھی اس سے ملاقات کروں گا کیونکہ اب حج سے فارغ ہو گیا تو ہو سکتا ہے اب ٹائم دے، مگر جب میں وظائف سے فارغ ہوا تو وہ جا چکا تھا۔ فجر سے ظہر تک امام شافعی فرماتے میں نے اس کو ڈھونڈا کہ اب یہ کہیں چلا نہ جائے اپنے ملک میں، تو ڈھونڈوں، پوچھوں تو صحیح بھائی یہ کون سی دعا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے مانگ لی، ایک دعا کافی ہے، یہاں تو اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، تو ایک دعا بھی اگر مانگ لے بندہ، یا اللہ مجھے قبر میں نماز کی توفیق دے، تو دعا قبول ہے۔ مگر ہر جگہ ایک دعا، ظہر تک تلاش کیا، نوجوان نہیں ملا۔
آپ فرماتے ہیں میں بہت غمزدہ ہوا کہ جس کام کے لیے میں نے اپنا سب کو چھوڑا اور اس کے پیچھے لگا رہا، اب وہی نہیں ہوا۔ ظہر کی نماز میں نے حرم میں پڑھی، میں نماز پڑھ رہا تھا، امام شافعی فرماتے وہ نوجوان خود میرے پاس آیا، مجھے آ کر سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، قریب تھا کہ میں اس سے کچھ حال حوال کروں، وہ میرے حال حوال شروع کرنے سے پہلے اس نے اپنا حال حوال شروع کر دیا۔ کیا کہا آپ امام شافعی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا اچھا مجھے آپ سے ایک کام ہے، میں تلاش کر رہا تھا کیونکہ بندہ ملے تو میں اس کو یہ کام سونپوں، تو آپ کو دیکھا تو لگا کہ آپ ماشاءاللہ بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث مفسر ہیں، خوف خدا والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام آپ ہی کر سکیں گے۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے کہا جی بولیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ظہر کی نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، کام یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد آپ مجھے غسل دینا، آپ مجھے کفن پہنانا، آپ میری نماز جنازہ پڑھنا، اور آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے جنت البقیع میں قبر میں دفن کر دینا، اور جنت المالا میں جو مکے میں ہے اس میں دفن کر دینا۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اب میں پہلے حیران تھا، اب اور حیرانگی میں اضافہ ہو گیا کہ ظاہری شکل و صورت عالم ولی فاضل کچھ بھی نہیں، عام انسان، مگر بات اتنی بڑی کر گیا جو ولی بھی نہیں کرتا کہ ابھی ظہر کی نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، تو غسل بھی دینا، کفن بھی پہنانا، نماز بھی پڑھنا، اور جنت المالا میں مجھے دفن بھی کر دینا، بس یہ کام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا۔ اب یہ کہاں اٹھ کر چلا گیا۔ ظہر کی نماز ہوئی، امام شافعی فرماتے ہیں نماز کے بعد میں نے اعلان سنا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اب میری حیرانگی میں اور اضافہ ہو گیا، بھائی یہ تو جو اس نے کہا واقعی ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت رویا، اس نوجوان کی قسمت پہ بہت رویا۔ آج بھی ہمارے نوجوان ہیں، ان کی جوانی کہاں کہاں گزر رہی ہے ہر ایک غور کرے، وہ بھی نوجوان تھا۔ بہرحال میں نے روتے روتے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، حرم میں اس کی نماز جنازہ ادا کی، اور اسے اپنے کندھوں پر، وقت کا اتنا بڑا امام اور عام نوجوان کو کندھوں پہ جنازہ اٹھا کر قبرستان جنت المالا میں لے کر گئے اور اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا۔ اب امام شافعی فرماتے اب میری زندگی بے چین ہو گئی، کیونکہ مجھے سوال کا جواب نہیں ملا۔ میں نے جو نوجوان سے پوچھنا تھا اس نوجوان نے اس پر مجھ سے بات ہی نہیں کی اور اپنا کام کروا کے چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں چند دن وہاں رہا، میرا دل نہیں لگ رہا تھا، میں واپس آ گیا، اپنے ملک لوٹا۔ اگلا سال سارا سال بے قراری بے چینی اس کی یادوں میں گزرا۔ اگلا سال دوبارہ میں حج پہ گیا، دوبارہ حج کیا۔ حج سے جب فارغ ہوا اور جس دن مجھے واپس آنا تھا تو وہ حج کے سارے مناظر میں مجھے وہی نوجوان نظر آ رہا ہے، اس کی یادیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ یہاں یہ کر رہا تھا، یہاں یہ کر رہا تھا، یہاں یہ کر رہا تھا۔ جس دن مجھے واپس آنا تھا اس دن میں نے ظہر کی نماز پڑھی تو نماز کے بعد اعلان ہوا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ تو وہ یہ سارا منظر جو پچھلے سال تھا وہ دوبارہ کھنچ گیا۔ میں ایک دوسرے نوجوان کا انتقال ہوا، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوا، پھر لوگوں نے اس کو اٹھایا، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، اور اسے جنت المالا میں لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے۔ اب قسمت دیکھیں کہ اسی دوسرے نوجوان کو اسی پہلے والے نوجوان کی قبر کے بالکل قریب دفن کیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ سارا منظر پچھلے سال والا اب میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ تو میں اسی جنازے کے ساتھ ساتھ جب جنت المالا میں پہنچا، خواب کی بات نہیں ہو رہی، ہاں بیداری کی بات ہے، آنکھوں دیکھا حال امام شافعی خود بیان کر رہے ہیں، وقت کے اتنے بڑے امام محدث بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دوسرے نوجوان کو جب اس کے لیے قبر کھولی تو اس کے برابر میں اسی نوجوان کی قبر تھی جو سابقہ سال انتقال کر چکا تھا، جو ہر جگہ یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ جن نیک بندوں کو تو قبر میں نماز کی، قرآن کی توفیق دیتا ہے، ان لوگوں کا صدقہ تو مجھے بھی قبر میں نماز اور قرآن کی توفیق عطا فرما۔ ہر جگہ یہ دعا کر رہا تھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہم نے اس دوسرے نوجوان کو قبر میں اتارا، اب برابر میں اس کی آواز اس کی قبر تھی، تو فرماتے ہیں قبر کی ایک اینٹ میرے سامنے گری اور میں نے جھانک کر اس پہلے والے نوجوان کی قبر میں دیکھا تو قبر میں کھڑے ہو کر وہ نماز بھی پڑھ رہا تھا اور اسی نماز میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا۔ اب
یہاں بات چھپی نہیں ہے. امام شافعی فرماتے میں نے اسے دیکھ کر سلام کیا, اے نوجوان السلام علیکم. اس نے مجھے دیکھا, سلام پھیرنے کے بعد مجھے دیکھا اور مجھے وعلیکم السلام کہا. میں نے کہا نوجوان بتا کیا قبر میں گزری؟ کہا امام شافعی کیا گزرتی, تمہارے سوال کا جواب اب سنو. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے گے کہ جس کریم رب کی بارگاہ میں نے حج کی ہر جگہ ایک ہی دعا مانگی, اے اللہ مجھے قبر میں نماز اور قرآن کی پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ کریم نے مرنے کے بعد میری قبر کو جنت کا باغ بھی بنایا, اور اس وقت سے لے کر آج تک میں قبر میں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور اللہ کی عبادت نماز بھی ادا کرتا ہوں. امام شافعی فرماتے ہیں پھر میں نے وہ اینٹ بند کی, اس دوسرے نوجوان کو دفن کیا. یہ کتنے لوگوں نے اس ایمان افروز منظر کو دیکھا. ہم واپس آ گئے. پھر ساری زندگی آپ فرماتے میں نے بھی اپنا معمول بنایا کہ جتنا وقت مجھے ملتا میں اپنے رب کی عبادت قرآن میں گزار دیتا تھا. جی ہاں, پھر امام شافعی دن ہو رات ہو آپ جب دیکھو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, جب دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں, جب دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اگر مسلمان قرآن سے تعلق جوڑ لے, قرآن سے محبت سچی کرے, قرآن سے پیار سچا کرے, قرآن کو ٹھیک ہے اللہ کی لاریب کتاب ہے خالی یہ نہ سمجھے, اس سے حقیقی معنوں میں محبت بھی کرے, تو قرآن اس کا دنیا میں بھی خیال کرتا ہے, دنیا میں اس کا سہارا بنتا ہے, اور قبر میں جہاں کوئی بھی کام نہیں آتا قرآن وہاں بھی اس کے کام آتا ہے. اور قرآن قبر میں اتر کر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنواتا ہے. اور یہی قرآن جب یہ قبر سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا, یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کر کے اسے بھی جنت میں داخل کروائے گا. جی ہاں, اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں, ہزاروں روایتیں, ہزاروں حدیثیں ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا تاکہ لوگ اس قرآن کی اہمیت کو سمجھیں, قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں, قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں. قرآن نے جو کہا کرو, قرآن نے جس سے منع کیا اسے اپنے آپ کو روکو. جب مسلمان اس طرح قرآن کی محبت میں زندگی گزارے گا تو اللہ کریم اسے دنیا قبر آخرت میں قرآن کی برکتوں عظمتوں سے مالا مال فرمائے گا. آج کی شب قدر یہ ہمیں دو پیغام دے رہی ہے. ایک یہ شب قدر عبادت والی رات ہے, قدر والی رات ہے, اس کو اللہ کی عبادت میں گزاریے. دوسرا پیغام یہ کہ شب قدر میں قرآن اترا, قرآن کی وجہ سے اللہ نے شب قدر کو قدر والی رات بنا دیا. لہٰذا جو مسلمان قرآن سے تعلق جوڑ کر زندگی گزارے گا اللہ اسے بھی قدر والا مسلمان بنا دے گا. اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی قدر کرنے, شب قدر کی قدر کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا